بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کلاس نمبر 84 میں آپ سب کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ اب تک کی جو کلاسز پڑھی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، وہ ہے تقریباً 83 کی تعداد ہو گئی ہے۔ تو آج کی جو کلاس ہے، کلاس نمبر 84 ہے۔ تو اس کلاس میں ہم مختصراً جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی حصہ اسماء موصولات سے تعلق رکھتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسماء مبنیات کا طول طویل ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اسماء موصولات کی تیسری قسم کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اسماء موصولات کی آخری نشست ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نئے سبق کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دوستو، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو دوستو اس سے پہلے کا جتنا بھی مواد ہے اس کو میں خلاصے کے طور پر مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم آج کے درس کی طرف آ سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسماء موصولات کی شروع سے ہی اس کی قسمیں بیان کی گئیں، پھر اس کے بعد اسماء موصولات کون سے ہوتے ہیں ان کی تعداد بیان ہوئی۔ خاص طور پر اسماء موصولات کی تعریف بھی آ چکی ہے، پھر اس کے ضمن میں اس کی قسمیں خاصہ، مشترکہ، پھر ان کی تعداد، مشترکہ کتنے ہیں اور خاصہ کتنے ہیں۔ خاصہ کی پوری بحث آپ دیکھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد مشترکہ جو ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ سن چکے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اسماء موصولات مشترکہ جو تھے تو ان کے اندر بیان کیا گیا تھا دوستو بطور خاص من ہے، ما ہے، ذو ہے، ذا ہے۔ تو اس کے بعد دوستو اسماء موصولات مشترکہ میں مزید دو چیزیں باقی ہیں، اس کی انشاءاللہ تبارک و تعالی آج تکمیل عمل میں آ رہی ہے۔ دیکھیے دوستو، یہ ہے این، پھر یہ ہے ایتن۔ چاہے این کہیں یا ایتن کہیں، مطلب این جو ہے یہ مذکر لفظ ہے اور ایتن یہ مؤنث لفظ ہے۔ دونوں بھی اسماء موصولات سے تعلق رکھتے ہیں، مگر بہت زیادہ اکثر طور پہ یہ این کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ این کا لفظ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ بہت برائے نام استعمال ہوتا ہے، ایتن کا لفظ مؤنث کے طور پر زیادہ تعداد میں، زیادہ مقدار میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ این ہے۔ این بھی یہ اسماء موصولات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کے معنی بھی جو کہ ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں دوستو، چونکہ یہ ایتن کا لفظ برائے نام مختصر استعمال ہوتا ہے تو لہٰذا اس کے بارے میں گفتگو بہت کم ہوتی ہے۔ جہاں تک این کا تعلق ہے تو یہ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بہت زیادہ استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی لفظ جو این ہے یہ اسماء موصولات مشترکہ میں سے ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ این کا لفظ ہی مذکر کے لیے استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، واحد کے لیے استعمال ہوگا، تثنیہ کے لیے استعمال ہوگا، جمع کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ جب ساری چیزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو بطور خاص یہ ایتن جو لفظ ہے نا اس میں موصول، تو اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، سب پورا کام وہ این کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے خاص طور پہ اسی کے سلسلے میں بحث کی جاتی ہے اور اس کو شاذ و نادر ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ دوستو این جو لفظ ہے یہ اسماء موصولات میں سے ہے، پھر اس کے اندر بھی جو کہ معنی ہوتے ہیں تو اس کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے این کا جو لفظ ہے یہاں استعمال ہو رہا ہے اس جملے میں، یہاں جملہ لکھا گیا ہے دوستو ینجح ایہم ہوا مجتہد۔ یہ دیکھیے ینجح ایہم ہوا مجتہد، کامیاب ہوگا ان میں کا وہ جو محنتی ہے۔
یہ ترجمہ اس کا ہوگا، کامیاب ہوگا یا ہوتا ہے بھائی ایہم، بھائی ان میں کا وہ جو ہوا مجتہد، جو محنتی ہے۔ تو خاص طور پہ یہ جو ایو کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ یہ الذی کا کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللتی کا بھی ترجمہ اس کے اندر پایا جا سکتا ہے، پھر اللتانی، اللذانی وغیرہ، یہ سب تثنیہ کے حساب سے، جمع کے حساب سے سارے ترجمے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایو کا لفظ ایک ہی ہے، لیکن یہ پورے جتنے بھی اسماء موصولات ہوتے ہیں، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، بھائی یہ ساری چیزوں کے لیے یہ ایو کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ دوستو اس کے بعد دیکھیں یہ ال کی طرف آتے ہیں۔ جس طریقے سے ایون کا لفظ اسماء موصولات مشترکہ سے تعلق رکھتا ہے، ہر جگہ وہ کام آتا ہے، ہر جگہ چل سکتا ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے دوستو یہ ال کا لفظ بھی ہے، من کی طرح، ماں کی طرح، ایو کی طرح، یہ ال کا لفظ یعنی الف لام دبرہ ال، تو یہ بھی اسماء موصولات میں سے ہے۔ دوستو ہمارے ذہن میں ایک چیز ہے کہ دیکھیے یہ ال جو ہوتا ہے، ال الف لام دبرہ ال، تو یہ بھائی الف لام تعریفی کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نکیرہ کو یعنی عام اسم کو خاص بنانے کے لیے آتا ہے، تو وہ ال جو ہوتا ہے نا تعریف کے لیے، مطلب یہ کہ خاص بنانے کے لیے جو آتا ہے، تو اس کو الف لام تعریفی کہتے ہیں۔ وہ الف لام تعریفی ہے، مطلب یہ کہ عام کو خاص بنانے کے لیے آتا ہے، وہ الگ ال ہے، وہ الگ ال ہے۔ یہ جو ال یہاں پہ لکھا جا رہا ہے اس کا خاص کردار ہے، اور یہ بھائی اس میں موصول بنتا ہے، یہ الذی کے معنی میں آتا ہے، جو کے معنی میں آتا ہے، تو یہ ال اس میں موصول والا ال ہے۔ تو دوستو یہ جو اسماء موصولات مشترکہ ہیں تو اس کے اندر شروع سے ہی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئیں کہ من ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ من کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ من استفہام کا بھی ہوتا ہے، موصولہ بھی ہوتا ہے، ما استفہام کا بھی ہوتا ہے، موصولہ بھی ہوتا ہے، پھر وہی ما جو ہے نفی کا بھی ہوتا ہے، موصولہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے اس کے اندر گنجائشیں ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ ال جو ہے تو یہ بھی موصولہ سے ہٹ کے دوسرا بھی ہوتا ہے، جیسے الف لام تعریف یعنی عام کو خاص بنانے کے لیے آتا ہے، نکیرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ ال جو ہے موصولہ بھی ہوتا ہے، اس میں موصول بنتا ہے۔ تو جب اس میں موصول بنے گا تو لازمی بات ہے کہ اس میں موصول تو بغیر صلے کے پایا نہیں جائے گا۔ تو شروع سے ہماری گفتگو ہو رہی تو ال کے بعد اس میں صلہ بھی ہوگا۔ بھائی ال جب اس میں موصول ہے تو اس کے بعد صلہ ہوگا، ہر اس میں موصول کے بعد صلہ ہوتا ہے، وہ صلہ ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا یہ ال ہے، پھر اس کے بعد صلہ بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو ال کا صلہ، یہ جو الذی کے معنی میں ہے اس میں موصول کے طور پر، تو اس کا صلہ کون ہوتا ہے؟ تو پہلے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ دیکھیے اسماء موصولات جتنے بھی ہیں ان کا جو صلہ آتا ہے بعد میں وہ جملے خبریہ ہوتا ہے، یعنی جملے اسمیہ، جملے فعلیہ۔ جملے خبریہ کی دو قسموں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے دوستو یہ جو ال ہوتا ہے، ابھی فی الوقت ہم کو یاد رکھنا یہ ہے کہ ال جو ہے کب اس میں موصول بنتا ہے اس کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ال ہے الف لام والا، الف لام دوبارہ ال، کیونکہ ال کا جو لفظ ہے وہ معرفہ بنانے والا بھی ہوتا ہے، الف لام تعریفی کے طور پہ آتا ہے، تو یہ اس میں موصول کب بنتا ہے؟ ال دیکھنے میں وہ ال اور یہ ال دونوں تو صورت میں شکل میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، تو یہ ال کب اس میں موصول کہلاتا ہے؟ تو دوستو اس کے سلسلے میں اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے ہم لوگوں کو کہ ال کا جو لفظ ہے وہ اس وقت اس میں موصول بنتا ہے جبکہ یہ ال یا تو اس میں فاعل پہ آئے یا اس میں مفعول پہ آئے۔ بھئی اس میں موصول بننے والا جو ال ہے وہ اس میں فاعل پہ دکھائی دیتا ہے یا اس میں مفعول پہ دکھائی دیتا ہے، یعنی فاعلن کے وزن پہ یا مفعولن کے وزن پہ، ضاربن کے وزن پہ یا مضروبن کے وزن پہ، مطلب اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے جو صیغے ہیں تو اس کے اوپر جو ال آتا ہے وہ اس میں موصول کہلاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں موصول بننے کا بھئی انحصار اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر ہے۔ بھئی اگر کوئی لفظ اس میں فاعل نہیں ہے، اس میں مفعول نہیں ہے، اس کے اوپر ال آ گیا
تو سمجھ جائیں کہ وہ اسم موصول والا نہیں ہو سکتا، ال نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو اسی ضمن میں یہاں پہ کچھ مثالیں لکھی گئی ہیں۔ دیکھیے اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو ال آتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اور الذی کے معنی ہوتے بھی ہیں، اور وہی ال جو ہے اس میں موصول کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں پہلی مثال دیکھیے دوستو، علم الحافظ درسہ، تو سکھا اس یاد کرنے والے کو، اس کو سکھا جو اپنے سبق کو یاد کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ جو ال آیا ہے تو اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو الذی کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے سکھا اس کو جو یاد کرنے والا ہے اپنے سبق کو، تو یہ جو کے معنی ہو گئے نا ال کے، یہ جو کے معنی تو الذی کے ہے، تو اس ال کے اندر جو کے معنی پائے گئے۔ وہ جو الف لام تعریفی والے، مطلب ہے کہ معرفہ بنانے والا جو ال ہوتا ہے، خاص بنانے والا جو ال ہوتا ہے، اس کے اندر جو کے معنی وغیرہ نہیں ہوتے۔ جیسے کہ الولد ہے لڑکا، ختم، جو لڑکا تو نہیں۔ پھر الدرس ہے سبق، جو سبق نہیں۔ لیکن یہ جو ال ہوتا ہے نا اس میں موصول کے طور پہ جو آتا ہے، اس کے اندر الذی کے معنی پائے جاتے ہیں اور یہ اس میں موصول رہتا ہے۔ تو ایک مثال تو دیکھیں دوستو، علم الحافظ درسہ، سکھاؤ اس کو جو یاد کرنے والا ہے اپنے سبق کو، جو یاد کرنے والا، تو ال کے معنی ہو گئے جو۔ پھر اس کے بعد دیکھیے دوستو دوسری مثال بھی تقریباً ویسی ہے، وہی مثال ہے، جاءنی الضارب زیدن، میرے پاس آیا وہ جو زید کو مارنے والا ہے، جو زید کو مارنے والا ہے وہ میرے پاس آیا۔ تو یہاں پہ بھی ال کے معنی الذی کے ہو رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ہو گیا ہے اس میں موصول، یہ ال اس میں موصول ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ ہے اس میں مفعول کے طور پہ مثال آ رہی ہے، جاءنی المضروب غلامہ، میرے پاس آیا وہ جس کے غلام کو مارا گیا۔ تو مارا گیا، جس کا غلام مارا ہوا ہے، مارا گیا ہے، تو یہ اس میں مفعول کے معنی بھی ہو رہے ہیں، تو جو کے بھی معنی آ رہے ہیں۔ دیکھیے المضروب پہ جو بھئی ال ہے، یہ الف لام ہے، یہ الذی کے معنی میں ہے، یہ بھی الذی کے معنی میں ہے اور معنی سے واضح ہو رہا ہے ترجمے سے۔ تو دوستو اس طرح جو ہے ال یہ اس میں موصول ہوتا ہے، وہ اس میں موصول ہوتا ہے اس وقت جب کہ وہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول پہ داخل ہو، پھر وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عین ہے، یہ بھی جو کے معنی رکھتا ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی مثال آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ لہٰذا آج کا جو سبق ہے یہ اسماء موصولات کے سلسلے میں آخری سبق ہے ہمارے سلسلے کا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نئی بحث، نئے سبق کے ساتھ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔